الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا يرحم الله من لا يرحم الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کہ انسان اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کرے، اس کے لیے اللہ نے اپنا پاک کلام، اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن یہ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن یہ اللہ کا ایک قانون ہے جو مسلمانوں کے لیے خاص طور سے نازل کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کیسے زندگی بسر کرے گا، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی باڑی کے اندر، اپنی تجارت میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ دار، اپنے تعلقات والوں کے ساتھ۔ قرآن یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتلاتا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان قرآن کے مطابق زندگی نہیں بسر کرے گا، جب تک انسان قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا، انسان کے بجائے مسلمان، جب تک مسلمان قرآن والی زندگی نہیں اپنائے گا تو وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں انسان نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر وہ جانور ہے، اس کی زندگی جانوروں کے مانند ہے، اور جانوروں کے اندر قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کم تکلیف دینے والا، کوئی زیادہ تکلیف دینے والا، کوئی بلا وجہ مارنے والا، بھوکنے والا، اور کوئی اسے ستائے تو مارنے والا۔ تو انسانیت کی فہرست سے وہ مسلمان نکل جاتا ہے جو اپنی زندگی قرآن سے ہٹا دیتا ہے۔ آج کے اس دور میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت قرآن سے رشتہ توڑ چکی ہے، قرآن والی زندگی چھوڑ چکی ہے۔ اسی لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا جو اعلان ہے اللہ کا کہ تم سربلند رہو گے، تم کامیاب رہو گے، فتح تمہاری قدم چومے گی، ساری دنیا تمہارے گن گائے گی۔ قرآن کے اندر اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن شرط یہ لگائی تھی کہ اگر تم مومن رہے تو ہے یہ اعلان۔ لیکن جب سے امت مسلمہ نے صفت ایمان، صفت قرآن والی زندگی چھوڑی ہے، تب سے جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا ضابطہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہماری کسی سے رشتہ داری نہیں، ہماری کسی سے دوستی نہیں، ہم تو اپنی حکومت قانون کے تحت چلاتے ہیں، اور ہماری حکومت، ہمارا قانون دنیا کے قانون والوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم رشوت لے لیں، ہم پیسہ کھا لیں، ہم کسی کی ناجائز سفارش قبول کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ ضابطہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ضابطہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ تو
تو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، اور مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کا واحد اور سب سے بڑا سبب ہے مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے تو مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم بار بار اس کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان اس غلط فہمی سے نکلے۔ مسلمان سمجھتا ہے قرآن سے جڑنے کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن قرآن سے جڑنا سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن کے فرامین کو، قرآن کے اللہ کے فرمائے ہوئے احکام کو اپنی زندگی میں لانا۔ جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رک جانا۔ جن چیزوں کے کرنے کی ترغیب دی ہے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا، یہ ہے قرآن سے جڑنا۔ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، ہندوستان میں خاص طور سے مسلمانوں کا المیہ وہ قرآن سے دوری، قرآن سے بے التفاتی، قرآن کی طرف عدم توجہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم 3 ہفتوں سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ قرآن نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ جب تک امت قرآن کے اصول اور ضابطوں کو نہیں سمجھے گی، وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گی اور اللہ سے ناجائز امیدیں لگائے گی، اور ان امیدوں کے پورا نہ ہونے پر اللہ سے بدگمانی کرے گی۔ جب تک قرآن کے اصول کو، قرآن کے ضابطوں کو، اللہ کی اس کائنات کے نظام چلانے کو نہیں سمجھے گی۔ ہم نے اس میں سے ایک آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ اس کائنات کے نظام کو مسلمانوں کی، غیروں کی خواہشات پر نہیں چلاتے۔ اللہ مسلمانوں کو اعمال کی نسبت، اس کائنات کو اعمال کی نسبت پر چلاتے ہیں۔ مال، عہدہ، تعداد کی کثرت، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ دنیا نہیں چلاتے۔ اللہ چلاتے ہیں مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر۔ اعمال اچھے ہوں گے، دنیا کی حکومت مسلمانوں کے قدموں میں، دنیا کی سیاست مسلمانوں کے قدموں میں، دنیا کی سرپرستی مسلمانوں کے قدموں میں، دنیا کی قیادت مسلمانوں کے قدموں میں۔ اعمال خراب ہوں گے تو اللہ کا جو ضابطہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی تھا، اعمال خراب ہوئے، اللہ نے چھین کر اس زمانوں کی غیر حکومتوں کو دے دیا اور ان کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس زمانے میں بھی اللہ یہی قانون اپنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اعمال حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں مثالی تھے۔ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، صرف نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں، زکوٰۃ کی مثالیں نہیں دیا کرتے تھے، معاملات کی مثال، معاشرت کی مثال، آپس میں ایک دوسرے سے غمخواری اور ہمدردی کی مثال۔ تو ایک مثالی قوم بن چکی تھی، اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دے دی تھی۔ پھر جب مسلمانوں نے بنی اسرائیل والے اعمال اپنائے تو اللہ نے، جیسے اللہ کا ضابطہ ہے کہ برائی کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ دنیا میں ذلیل کرے گا اور غیر قوموں کو مسلط کرے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ پھر اس سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جو چیزیں تم نے چھوڑ رکھی ہیں اسی کو اپنا لو، اس تنزلی سے نکل جاؤ گے۔ اللہ کے احکامات کو کما حق کہوں، قرآن والی زندگی کو 100% اپنا لو، اللہ اس تنزلی سے، اللہ اس ذلت سے دوبارہ امت کو نکال دیں گے۔ آج جو مفکرین کہلاتے ہیں دعوت و تبلیغ کے اندر، دوسری تنظیموں کے اندر، ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا اصل مرض یہ ہے، اسی لیے اس پر زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ اصل مسلمانوں کا مرض اصل یہ ہے قرآن سے دوری، قرآن کے احکامات سے دوری۔ اسی لیے محنت کی جاتی ہے کہ اس لائن پر امت قرآن سے جڑے۔ جیسے امت جیسے جیسے قرآن سے جڑتی جائے گی، اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو سزا ہے ذلت اور رسوائی کی، وہ چھٹتی جائے گی۔
تو ایک تو ضابطہ یہ تھا کہ اللہ میری تمہاری خواہشات پر کائنات کا نظام نہیں چلاتے. ایک ہم نے عرض کیا تھا ایک ہفتے کہ کوئی کام اگر کرنا ہے تو 2-3 دن 2 مہینے 5 مہینے کرنے سے نہیں ہوگا. دین میں آپ نے ایک لفظ سنا ہے، دین میں استقامت ایک نام ہے، استقامت. اگر تنزلی سے نکلنا ہے تو 1-2 پیر مارنے سے کام نہیں چلے گا. جیسے ایک آدمی کو کسی نے ندی میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا، تو وہ 1-2 پیر مار کر تیر کر نہیں نکل سکتا. اس کو معلوم ہے کہ مجھے اتنی دوری مسلسل تیرنا ہے، چاہے مجھے تھکاوٹ آئے، چاہے مجھ پر جو مصیبت آئے، جب تک میں مسلسل تیر کر وہاں تک نہیں پہنچوں گا اس دلدل سے، اس پانی سے نکل نہیں پاؤں گا. قرآن میں استقامت ہے. کوئی عمل جب اپناؤ تو اس کو استقامت سے کرو. امت کا حال یہ ہے کہ کوئی عمل پر ابھی ہے ہی نہیں، خاص طور سے ایسے اعمال پر جو امت کو زوال سے نکالے، اور اگر ہے کچھ لوگ تو ان میں استقامت نہیں. کوئی 2 دن کرتا ہے، کوئی 5 دن کرتا ہے، کوئی 10 دن، کوئی 2 مہینے 10 مہینے 5 سال نہیں. وہ اللہ کا قانون ہے استقامت کے ساتھ. قل آمنت باللہ ثم استقم. صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے سمجھائیے، نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا یہ ہے وہ نصیحت، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ. اس میں ساری چیزیں آ گئی. پھر ایمان لانے کے بعد چھٹی نہیں ہے کہ اب مومن بن گئے، اب ختم مسئلہ، اب بس جمعے کی نماز پڑھیں گے، عیدین کی نماز پڑھیں گے، سال میں 1 مرتبہ گوشت کھائیں گے، سال میں 1 مرتبہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر لیں گے. نہیں، یہ نہیں ہے. صاف ستھرا رہنا ہے، جمعے کے دن صاف ستھرا رہیں گے بس، نہیں، یہ نہیں ہے. استقامت روزانہ کا معمول جب تک نہیں بناؤ گے دین والا، استقامت حاصل نہیں ہوگی. مداومت، کسی کام کو مسلسل کرنا، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی. تب اللہ جان جاتے ہیں کہ نہیں یہ واقعی یہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، تو حالات کو اللہ بدل دیتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. کبھی اچھے سے برا، کبھی برے سے اچھا، اللہ یہ حالات عدلتے بدلتے رہتے. لیکن اس میں دخل جو ہوتا ہے وہ آدمی کے، وہ قوموں کے استقامت کو ہوتا. آج سب سے بودھی قوم وہ مسلمان مانی جاتی ہے. سب سے جلدی نتیجہ، سب سے جلدی فائدہ وہ مسلمان چاہتے ہیں کہ آج کیے کل اس کا فائدہ نظر آ جانا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دعا کر رہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو اللہ نے دونوں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ فرعون سے نجات عطا فرما. ہماری قوم فرعون کی غلام بن چکی ہے. فرعون ان پر ظلم کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، ستاتا ہے، ان سے دشوار کام لیتا ہے، چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو غلام بنا لیتا ہے، دن بھر کام کراتا ہے، جیے پڑتا کھانا دیتا. یہ ساری دقت مشقت اللہ کے سامنے دعاؤں کے ذریعے رکھی. تو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. فاستقیما. اب دعا قبول کر لی اس کا مطلب اب جا کر بیٹھ جاؤ دیکھو، ایسا نہیں. تم تمہارے کام میں لگے رہو. دعوت والا ہے، دعوت میں جڑے رہو. دین والا جو کام دے رکھا ہے، جو کام تم کو ہم نے دے رکھا تم اس میں لگے رہو. تمہاری دعا ہو سکتا ہے کل قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد، لیکن تم کام مت چھوڑو. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. اور جن لوگوں کو کچھ نہیں معلوم، جو گمان کی پیروی کرتے ہیں، جن کے پاس نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ کتاب ہے، نہ رہنمائی ہے، نہ نبی ہے، اپنے خیالات سے چند قوانین بنا لیے ہیں، ان کے راستوں پر نہیں چلنا. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جن کو کچھ نہیں معلوم ان کے راستے پر مت چلنا. تو اللہ نے دعا قبول کی. پھر ایک وقت آیا کچھ زمانے کے بعد کہ فرعون اور فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی.
اس واقعے میں یہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ یہ دونوں داعی حضرات جو اپنی قوم کے لیے محنت کر رہے تھے اور ان کی قوم جو ایک عمل میں لگی ہوئی تھی، دونوں کو پیغام تھا کہ استقامت سے کرو، مسلسل کرو، مداومت کے ساتھ کرو، یقین کے ساتھ کرو۔ ہمارے یہاں تو عمل کا کوئی نقشہ ہی موجود نہیں، سوائے چند تنظیموں کے۔ مسلمانوں کا ذاتی عمل، دعوت والے کام کر رہے ہیں، جمعیت والے کام کر رہے ہیں، کچھ جماعتیں کام کر رہی ہے، لیکن اگر میں پرسنل دیکھوں میری ذات کے حساب سے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کون سا میرا ایسا عمل ہے جس میں میں استقامت سے لگا ہوا ہوں؟ تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس میں ہم زیرو ہے۔ نہ نماز میں استقامت ہے، نہ روزے میں استقامت ہے، نہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں استقامت ہے۔ دین کے جتنے احکامات ہیں، جتنے اللہ نے کام قرآن کے اندر کرنے کے لیے کہا ہے، مثلا ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داری نبھاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، بد نظری مت کرو، سود کا معاملہ مت اپناؤ، یہ موٹے موٹے جو قرآن کے اندر احکامات ہیں، ان میں ہم دیکھیں کہ ہماری استقامت کہاں ہے۔ نماز کا حال مجھے معلوم، روزے کا حال مجھے معلوم، زکوٰۃ کا حال مجھے معلوم، بد نظری کا حال مجھے معلوم، استقامت نام کو نہیں ہے۔ تو جب استقامت نہیں ہوگی تو پھر ایسے عمل پر اللہ کا کوئی خاص وعدہ نہیں۔ تو ایک چیز اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ باتیں قرآن مسلمانوں کو سکھاتا ہے، مسلمان نہیں سیکھ رہا اس زمانے میں، غیر اقوام سیکھ لیتی۔ یہود، نصارہ، مشرکین، ان کی ترقیوں کے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو پلاننگ اور انہوں نے جو چیز اپنائی اس پر استقامت سے جمے ہوئے کہ ہمیں اپنے عمل کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا۔ تو غلط والے، باطل تو استقامت سے جڑا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ مسلمان جس کو استقامت کی تعلیم ہے اس میں استقامت کا نام موجود نہیں، استقامت کی جگہ خواہشات آ چکی۔ آج دل کہہ رہا ہے چلو نماز پڑھ لیں گے، آج دل کہہ رہا ہے چلو خرچہ کر لیں گے، آج دل کہہ رہا ہے چلو فلاں رشتہ دار سے مل لیں گے۔ دل کہہ رہا ہے، اس کا نام خواہشات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا پیغام ہے کہ میری فلاں سے نہیں بنتی، جوڑو رشتہ داری، میری فلاں سے نہیں نبھتی، نہ چاہتے ہوئے ملو جا کر اس سے، فلاں کے بارے میں میرے دل میں حسد ہے، نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان پر جا کر تعریف کرو کہ آپ اچھے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق۔ یہ ہے قرآن والی زندگی۔ تو ہم جو دین اپنائے ہوئے ہیں اس میں بھی استقامت نہیں، اس میں خواہشات ہے کہ دل چاہے گا تو اس دین کو اپنا لیں گے، دل نہیں چاہے گا تو اس دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو حقیقت میں یہ دین اللہ کی نگاہ میں دین نہیں ہے، یہ خواہشات ہے۔ امت خواہشات پر چلے گی تو اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے وعدے دین پر نہ چاہتے ہوئے استقامت کے ساتھ چلنا، اس پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اور ایسے ہوئے ہیں، صحابہ ہر حال میں دین پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ کا جو ایک وعدہ تھا انتم الاعلون، تم سربلند رہو گے، اللہ نے کر کر دکھایا پورا۔ آج مسلمانوں میں ایک چیز، استقامت کی کمی۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی، ہم یہ عرض کر رہے تھے، ہم نے جو 4 چیزیں بیان کرنی تھی اس میں سے ایک، اللہ تمہاری میری خواہشات پر نہیں چلتے۔ دوسری بات، مسلمان جو بھی ترقی کرنا چاہتا ہے، غیر یا مسلمان، استقامت کے ساتھ عمل کرو گے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کوششیں دیکھی جاتی ہیں، کوششوں کی جزا مکمل بھرپور دی جائے گی، لیکن وہ کوشش ہو۔ اور کوشش سعی کہتے ہیں، مقبول سعی، مقبول کوشش، وہ کوشش جس پر ثواب ملتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ ہے جس میں 4 باتیں ہوں۔ نیت صحیح ہو، عمل کا ارادہ، نیت صحیح ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ طریقہ حضور کے طریقے پر اللہ کے لیے ایمان کی شرط کے ساتھ جب آدمی دین کا کام کرتا ہے وہ ہے سعی۔
اسی لیے قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من اتقى. ایک جگہ من اتقى کا لفظ ہے، دوسری جگہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اس زمانے کے مسلمان، ایک اللہ اصول بیان کر رہے ہیں اس آیت میں، ایک ضابطہ، ایک قانون بیان کر رہے ہیں. وہ قانون سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے زمانے کے مسلمان وہ قانون نہیں سمجھنے کی وجہ سے دین کے اندر بدعتوں کو لے آئے، اپنی منچاہی کا نام دین رکھ دیا اور بڑے خوشی سے مجاہدے کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین ہے. قرآن نے واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے 2 جگہ، جس میں یہ لفظ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مسئلہ یہ ہوا کہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اولاً ابتداً کچھ عرصے تک غالباً 17-18 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر حکم ہو گیا، لیکن آپ روایات میں لکھا ہے کہ آپ اس انداز میں کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کا رخ ایک طرف ہو جاتا. بہرحال آپ کی دلی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، ہماری جہت، ہمارا رخ اس کی طرف ہو. اللہ نے احکام نازل کرے قرآن کے اندر کہ مسلمانوں آج سے تمہارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہے. بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہے. یہ آیت مدینے میں نازل ہونی تھی کہ جو یہودی اور عیسائی تھے جن کا قبلہ مسجد اقصی یہ ہے، وہ چڑ گئے، ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے پچھلے زمانے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے، انہوں نے تو اپنا قبلہ ہی بدل دیا. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ احکام نازل کرنے والے، طور طریقہ زندگی کا بتانے والے ہم ہیں. ما ننسخ من آیت، احکام کو منسوخ کرنا، نیا حکم نازل کرنا، یہ ہمارا کام ہے. ہم جب جس عمل میں حکمت چاہتے ہیں وہ جاری رکھتے ہیں، جب حکمت ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو منسوخ کر دیا جائے، منسوخ کر دیتے ہیں، دوسرا حکم نازل کرتے ہیں. اس پر اعتراض کا کسی کو کوئی حق نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے شروع کے 3 دن میں پرچی پر دوا کچھ اور لکھی، پھر 3 دن کے بعد مریض پہنچا، پھر وہ دوا بدل کر دوسری لکھ دی. تو کوئی ہے کیا مریض؟ ڈاکٹر صاحب تم کو سمجھتا نہیں، پہلے کیوں نہیں لکھے تم نے 3 دن؟ اگر ایسا کوئی کہے تو ڈاکٹر صاحب بولیں گے آپ پاگل ہے. اگر ہم پہلے لکھ دیتے نا گولی تو آپ مر جاتے. آپ کی باڈی، آپ کا جسم ان گولیوں کے لیے، اس گولی کا پاور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ہمیں معلوم ہے، ہمیں حکمت ہے، ہم نے حکمت سیکھی ہے. حکمت بولے تو ڈاکٹری، اس لیے ہم نے پہلے 3 دن کچھ اور دیا، بعد کے 3 دن کچھ اور. تو اللہ بھی حکیم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، جاننے والے ہیں. اللہ رد و بدل کرتے ہیں کہ اب یہ حکم بہتر ہے، اب تک اتنے زمانے تک، اب اس کو منسوخ کر دو، اس کی جگہ یہ بہتر ہے. تو اسی کے پیش نظر اللہ نے قبلے کا حکم منسوخ کر دیا بیت المقدس سے اور نیا حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف. تو شور ہو گیا مدینے کے اندر کہ مسلمان نیک اعمال ان کے سارے ضائع ہو گئے. اس لیے کہ مشرکین نے ایک عقیدہ بنا رکھا تھا کہ بس اب تو نیکی یہی ہے، اسی طرف رخ کرنے میں نیکی ہے. اللہ نے بیان فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، یہ اس کا نام نیکی نہیں ہے. وہ تو رخ ہم نے طے کیا ہے تاکہ مسلمانوں میں اجتماعیت آئے. مسلمان اپنی اس رخ کیا، بھائی ساری دنیا کا مسلمان رخ ایک ہی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف. اس میں نظام کا، اس میں اجتماعیت کا پیغام ہے. تو رخ یہ اصل نیکی نہیں ہے.
فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی ملیں گے آپ کو، جدھر بھی رخ کرو گے۔ اچھا یہاں میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، ذہن میں آ گیا، اس لیے بعض نئے نئے مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں جو ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، کاروں میں سفر کرتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو اللہ تو ہے ہی۔ مولوی صاحب نے تو خود بولے تھے بیان میں کہ اللہ ادھر اور ادھر خاص تھوڑی ہے، مشرق اور مغرب کی طرف، اللہ تو ساری سمتوں میں اور ہے بھی حقیقت میں، لہذا اب ہم سفر میں ہم کدھر بھی رخ کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو کچھ نئے مجتہدین ایسے ہیں جو شریعت کا غلط فائدہ اٹھا رہے، تو ایسے لوگ اگر سفر میں ہو اور قبلہ معلوم نہ ہو تو اس وقت حکم ہے تحری، غور و فکر کرو، اندازہ لگاؤ کہ بھئی سورج کس سمت میں، اب تم نے تحری غور و فکر کر لیا، اب نماز پڑھ رہے ہو، پتا چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا، تم نے ادھر رک کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر تحری غور و فکر کر کے نماز پڑھیے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر یہی عمل سفر میں گئے، کسی نے بولا ارے کوئی ضرورت نہیں ہے قطب نما دیکھنے کی، قبلہ دیکھنے کی، ساری طرف اللہ موجود ہے، چلو نماز پڑھو، سہولت ادھر ہے آج ادھر ہی پڑھ لو، تو اگر ایسا پڑھ لیے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ میں نے عرض کر دیا بیچ میں۔ بہرحال تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نیکی جو تم نے طے کر رکھی ہے اپنی مرضی سے، اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھانی، اللہ کا اصول، انسان اپنی مرضی سے کسی کام کو نیک کہنے لگے یہ اللہ کے نیکی نہیں ہے۔ پھر نیکی کے کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جس کو قرآن اور نبی بیان کرے وہی نیکی ہے، جس کو قرآن اور حدیث بیان کرے اسی کا نام نیکی ہے۔ میرے اور آپ کے کسی عمل کو بنا لینے کا نام نیکی نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے نیکیاں بنا رکھی ہیں، جیسے اب اگلا مہینہ یہ کیا ہے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، تو محرم کی نیکیاں لوگوں کو آتی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ایسی کچھ نیکیاں، فلاں دن ہے کالے کپڑے پہنو، یہ نیکی، ایسی کچھ ابھی چل رہی ہے، لوگوں نے آج جمعہ ہے تو کسی نے اسٹیٹس پہ لگا دیا جمعہ مبارک، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جمعہ مبارک کہنے سے مجھے ثواب مل رہا، یہ نیکی، یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی میرے اور آپ کے بنانے سے کوئی نیکی نہیں بن جاتی۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ سمجھتے کہ یہ تو نیک کام ہے، نہیں، ہر نیک کام کے پیچھے دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن سے نکلا ہے یا نہیں، حدیث مبارکہ سے یہ عمل ثابت ہے یا نہیں، صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ باتیں اس میں نہیں ہیں، ائمہ مجتہدین نے قرآن، حدیث، صحابہ کا عمل سامنے رکھ کر وہ مسئلہ نکالا ہے یا نہیں، اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ عمل نیکی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قرآن کا اصول ہے کہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا کوئی نیک عمل اللہ کے نیک عمل نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولا المغرب ولیکن البر، پھر نیکی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، اور ایک آیت میں، ایک تو پورا قرآن اور ایک ہے ایک آیت، ایک آیت میں اللہ نے پوری زندگی کو جمع کر دیا، ایک آیت میں۔ اگر یہ ایک آیت پر عمل ہو گیا نا تو ہم پکے مسلمان کہلائیں گے، سچے مسلمان کہلائیں گے، فرشتے ہماری مدد اور نصرت کو اتریں گے۔ لیکن ان ایک آیت میں اللہ نے چند باتیں جمع کی۔ نمبر ایک، آمن باللہ، من آمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ایسا ایمان ہو جیسا اللہ کو مطلوب ہے، غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سے، ان سب کی نفی، ان سے کوئی امید نہیں۔ یقین کا نام ایمان ہے کہ اللہ کی ذات پر میرا یقین ہے، اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہے، جنت جہنم میں نے دیکھا نہیں ہے، حضور نے بتلایا ہے، اس کی وجہ سے میرا اس پر ایمان ہے۔ تو آخرت، نمبر ایک اللہ پر ایمان، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ایک مرتبہ ہم عرض بھی کر چکے، ہم صرف اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان، نیکی یہ ہے آخرت پر ایمان۔ گزشتہ اپنے ہم نے عرض کیا تھا کہ آخرت پر ایمان ایک مسلمان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔
اسلام میں جب مسلمان داخل ہوتا حضور کے زمانے میں تو سب سے پہلے جو سکھائی جانے والی باتیں ہیں وہ یہ تھی: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے، مومن قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن جو سب سے پہلے اس کو سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے آخرت پر ایمان۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو، اپنی بیوی بچوں کو سکھانے کی سب سے اہم چیز وہ یہ ہے: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ ہم سب سکھاتے، کاروبار سکھاتے، ڈاکٹری ماسٹری سکھاتے، انجینئرنگ سکھاتے، دنیا کا بڑا سے بڑا کاروبار بزنس سکھاتے۔ اگر نہیں سکھا پاتے ہیں اپنے بچے کو تو ایمان نہیں سکھا پاتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں سکھا پاتے ہیں، آخرت وہ سمجھا نہیں پاتے ہیں اس کو کہ آخرت ہے کیا، آخرت میں ہوگا کیا، دنیا کا نظام اللہ نے بنایا کبھی فنا ہوگا یا ہمیشہ باقی رہے گا۔ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو سمجھا نہیں پاتے۔ سمجھا سکتے ہیں، قرآن میں اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ کائنات ہم نے بے فائدہ نہیں بنائی، اس کا فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرو یا برے عمل کرو تمہیں اختیار ہے۔ مرنے کے بعد نیک عمل والوں کو انعام ملے گا، برے عمل والوں کو سزا ملے گی۔ من یعمل سوءا یجزا بہ۔ یہ کیسے؟ جیسے دنیا کے اندر ایک بلڈنگ بنی تو بے فائدہ نہیں ہے، بنانے والے نے ایک مقصد سے بنایا، وہ مقصد ہے کہ اس سے پیسہ کمائے گا یا اس میں رہے گا۔ اگر اس نے اس سے کہا کیوں بنایا، بس ایسے ہی بنا دیے، تو کوئی بھی کہہ دے گا یہ تو بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ آپ بھی ایسے لگتا ہے کہ بے فائدہ ہو، بیکار کام تو دنیا میں پاگل ہی کرتا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، اتنی بڑی کائنات کا نظام اللہ بیکار کیسے بنائیں گے؟ وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا۔ جس دن حساب ہوگا اس کا نام ہے یوم آخرت۔ پھر اس میں کیا ہوگا؟ کرنے والوں کو انعام ملے گا، نہیں کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ جلسے کا دن ہے، جلسے کا دن۔ اسکول والے جلسہ منعقد کرتے، اسکول والے، مدرسے والے، مکتب والے، کیوں؟ انعام ملے گا، کرنے والوں کو انعام، نہیں کرنے والوں کو کچھ نہیں بلکہ سزا۔ تو یہ آخرت کو اس طریقے سے سمجھایا جائے، ایمان ہے، آخرت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسی آیت میں رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ ساری کتابوں کو ہم مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول ہے، عمل کریں گے، اطاعت کریں گے نبی کی، عمل کریں گے قرآن پر۔ تو ایک تو یہ ایمانیات جس کا عقائد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ ایمان والے، نیکی یہ ہے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اور ایمان، نیکی یہ ہے کہ تم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جو یتیم ہیں، جو سفر میں ہیں، مسافر ہیں، جو ناحق جیلوں میں قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے یتیموں کے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں متقی لوگ۔ تو نیکی وہ ہے جس کو اللہ نے نیکی بنایا، وہ یہ ہے آت المال علی حبہ۔ اسلام کا ایک نظام مالی نظام ہے، وہ مالی نظام اللہ نے بڑا عجیب بنایا ہے۔ آت المال علی حبہ، مال سے محبت ہونے کے باوجود اس کو خرچ کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے مطلب یہ کہ مال کی اس کو خود ضرورت ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ اس میں رشتہ دار کا بھی حق ہے۔ تیرے رشتہ دار بھوکے سو رہے ہیں، تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اب اس کو خود ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کم کر کے اپنے رشتہ دار پر، ان پر خرچ کر رہا ہے۔
وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں. مال خرچ کرے دوست سے محبت، جب ہی کھلاتا نا بریانی اس کو. اور جو لوگ لو کرتے تو کتنا پیسہ اڑاتے؟ کیوں اڑا رہے؟ محبت ہے دوسرے سے تو پیسہ خرچہ کرنا آسان ہو گیا کہ بھئی تو میرا دوست ہے، چل تیرے کو کیا ہونا دلا دیتا. باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بول کیا ہونا، تو بیٹا بھی ہوشیار بولتا آئی فون ہونا. تو محبت ہے. ایک بولتا ہے کہ دلا رہا، وہ بھی. ہمارے ہاں تو عجیب معاملہ ہے، سننے میں آتا 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایمان انعام ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں شرط لگائے کہ بیٹا 40 دن تکبیر اولا سے اگر آپ پڑھیں گے تو ہم آپ کو آئی فون دلا دیں گے، 10,000 کا موبائل دلا دیں گے، یہ دلا دیں گے، وہ دلا دیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا بولتا باپ اس کو بولتا بیٹا 10ویں کے ایگزام ہے، 12ویں کے ایگزام ہے، پاس ہو جا، 75% بنا لے، 95% بنا لے. پھر کیا ملے گا ابو؟ آئی فون دلاؤں گا تیرے کو، گاڑی دلاؤں گا تیرے کو. لڑکے کے ہاتھ میں گاڑی اور لڑکی کے ہاتھ میں موبائل دیے، برباد ہو گئے دونوں. لڑکے کے ہاتھ میں گاڑی اور لڑکی کے ہاتھ میں موبائل دے دیے تو پھر تمہاری نہیں ہے وہ، پھر اس کو پردے میں رکھ کر کوئی فائدہ نہیں. جن گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں اور پرسنٹیج اچھا آیا یا تمہیں ان سے بڑی محبت ہے، محبت میں موبائل دلا دیے تو پھر اب ان کو پردہ کرا کے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ موبائل جہاں آ جاتا وہاں پردہ نہیں ہوتا. کس سے پردہ کرا رہے تھے کہ غیر محرم نہ دیکھیں، یہ نہ اس کو دیکھیں، وہ اس کو نہ دیکھیں. موبائل میں تو ساری دنیا دکھ رہی. تو اب تمہارا اور قرآن کا جو یہ مقصد تھا کہ لڑکیاں محفوظ ہو جائے، وہ موبائل دینے کی وجہ سے ختم ہو گئی. موبائل دو، اس کا نکاح کرا دو، دے دو اس کو، نکاح کرا دو. اب اس کے پاس اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر آ گئے، اب دے دو موبائل. اگر دینا ہے تو اس سے پہلے دیے تو وہ لڑکی تمہاری نہیں ہے. پھر شکوہ شکایت مت کرو کہ کتنی برائیاں عام ہو گئی. نہیں، ہم ہیں خود برائیاں عام کرنے والے. بہرحال بات دوسری طرف چلے جا رہی تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیک اعمال پر انعامات اللہ نے سکھلائے. قرآن میں سورہ یوسف میں واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ بھائی کے بیگ میں رکھ دیا حکمت کے تحت، اور اعلان کر دیا کہ جو اس کو لے کر آئے گا اس کو 1 اونٹ کے بقدر، یعنی 1 اونٹ پر جتنا سامان آتا اتنا اس کو انعام دیں گے. تو انعامات دینا نیک عمل پر یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے کے اندر نیک عمل پر انعام دینے کا رواج نہیں ہے. پھر دنیا پر انعام دینے کا رواج ہے. تو ہم خود ان کی پریکٹس کر رہے کہ بیٹا دنیا اصل ہے، نعوذ باللہ دین اصل نہیں ہے. تو جب وہ دنیا کو دین پر ترجیح دے رہی ہے تو پھر اس میں سارا قصور ماں باپ کا، میرا اور آپ کا ہے. تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے نیکی کیا ہے؟ آت المال علی حبی، اللہ کی محبت پر مال خرچ کرنا. دنیا والے اللہ کی محبت، دنیا والے چیزوں کی محبت پر مال خرچ کرتے ہیں. بیوی سے محبت ہے، بول کون سا جوڑا ہونا، یہ دلا رہا. ایک صاحب ملنے لگے، بولے میرے کو اپنی بیوی سے محبت، 7,000 کا جوڑا دلایا بولے اس کو میں نے. میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کتنے ہزار کا رہتا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیوی سے محبت ہے، کر سکتے، کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے. تو ہم جہاں محبت رہے گی وہاں مال خرچ کرنا آسان، یہ مجھے بتلانا ہے. تو قرآن کہتا ہے آت المال علی حبہ، مال کو خرچ کرتا ہے. یہ ہے نیکی. کس پر؟ اللہ کی محبت پر، کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ میرے اس مال خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں. کس پر خرچ کرنا وہ بھی بتلا دیا اللہ نے. ایک تو ہم نے بتایا آت المال علی حبہ، رشتہ دار، والیتیم، آت المال علی حبہ، اور رشتہ دار یتیم. آج دیکھو نا ہمارے اب بیوہ عورتیں گھوم رہی، یتیم بچے گھوم رہے. کوئی سال میں زکوٰۃ نکلتی تو بیچارہ دے دیتا. اندازہ لگاؤ تمہارے سال کی 1,000 روپے کی جو زکوٰۃ ایک یتیم یا بیوہ کو دیتے ہو، 1,000 روپے میں پورا سال چلتا کہ اس کا. اسی لیے گڈ مڈ ہو گئے، سب مانگ رہے ہیں، سب مل کر مانگ رہے ہیں. جو محتاج ہے وہ بھی اور جو نہیں محتاج ہے وہ بھی. سمجھ میں نہیں آ رہا.
اس لیے محلے والوں کا کام ہے، جیسے ہماری مسجد عمر ہے، تبلیغی لحاظ سے 150 مکانات ہے، تو ہمارا کام یہ کہ اس 150 مکانات میں ہم دیکھیں کتنے یتیم کتنے بیوہ، پھر اس کے بعد جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے ان یتیم بیوہ کی پرسان حال اور اس یتیم بیوہ تک مال کا خرچ کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ تنظیم بنا کر نہیں، تنظیم بہت خطرناک چیز ہے۔ تنظیم میں سیاست آ جاتی، ذرا سا دیا کہ فوٹو نکالا اور واٹس ایپ کی ڈی پی پر لگایا، اسٹیٹس پر لگایا۔ نہیں بھائی، معلوم ہی نہیں ہے، مسجد کی ایک کمیٹی ہے، محلے کی ایک کمیٹی ہے، وہ مل کر رقم جمع کرتے ہیں اور اصول اور شریعت کے مطابق محتاج محلے کے محتاج یتیموں کو دے دیتے ہیں۔ جب اسلامی نظام تھا، اسلامی حکومت تھی، تو جو دارالحکومت تھا، جو امیر المؤمنین تھے، ان کا کام تھا یہ پہنچانا۔ لیکن ہمارے زمانے میں اس عمل کا نیکی نام ہی نہیں رہا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نیکی یہ ہے جو ہم بتلا رہے ہیں، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، مساکین جو بیچارہ کما رہا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، 300 کما رہا، 500 خرچہ ہے روز۔ ڈھونڈو کون ہے محلے میں ایسا، کون ہے میرے رشتہ دار، میرے تعلقات میں ایسا۔ میں 1000 کما رہا ہوں، 500 خرچہ ہو رہے، 500 بچ جا رہے، کیا کروں گا بچا کے؟ ان 500 میں سے 200 لا اس کو دے دیتا۔ وہ 500 کماتا ہے، 300 کماتا ہے، 500 خرچہ ہو رہے، 200 روپے روز قرضے میں جا رہا۔ بتلاؤ کتنا اچھا نظام ہے قرآن کا۔ اگر اس پر میں اور آپ عمل کرنے لگے تو دنیا بھی سدھرے اور آخرت تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ دینے والوں کو کتنا نماز۔ اس پورے مال خرچ کرنے کا نام قرآن کے اندر ہے انفاق فی سبیل اللہ، مستقل ایک عنوان ہے قرآن کا، جو آپ کو قرآن میں تقریباً ہر بارے میں ملے گا۔ تو مساکین پر خرچ کرنا، غریب پر خرچ کرنا، پھر فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صبر کرنا۔ نیکی یہ ہے کہ صبر کرنا۔ سب سے بے صبری قوم مسلمان، ہر چیز کے اندر بے صبری قوم۔ ذرا سا کسی نے چھیڑا، آپے سے باہر ہو جاتے، ذرا سا کسی نے کچھ بولا، اپنے آپ کو بھول جاتے۔ قرآن جگہ جگہ سکھاتا ہے نہیں تم صبر کرنا سیکھ لو۔ تو ایک بات یاد رکھ لو کہ قرآن جو سکھاتا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو قرآن سکھاتا ہے کہ صبر کرنا سیکھو۔ صبر، اب صبر کا مستقل ایک عنوان ہے۔ اپنے صبر کا اردو میں اور انگلش میں ترجمہ کریں گے تو کنٹرولنگ کا نظام، اپنا جو ہے نا اپنی باڈی پر جیسے کنٹرولنگ کا نظام رہتا، کنٹرولنگ کا نظام ہے۔ اسی لیے پیشاب ابھی آئی بھی نا تو روک لیتے، اپن پاخانہ آیا نا ابھی تو بھی روک لیتے کہ رکو 10 منٹ باقی ہے، اس کے بعد کر لیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے، کنٹرولنگ کا نظام ہے جسم میں۔ بڑھاپے میں اور بچپنے میں وہ نظام صحیح نہیں رہتا، بڑھاپے میں خراب ہو جاتا اور بچپنے میں اس کی گروتھ چالو رہتی، بننا چالو رہتا۔ اسی لیے بچہ گود میں لیے تو پیشاب کر دیتا نا، اس کو آئی تو نکلا پیشاب، آیا تو پاخانہ نکلا، وہ نظام ابھی بنا نہیں، اور بڑھاپے کے اندر خراب ہو جاتا۔ بوڑھا آدمی سوچ بھی رہا کہ پیشاب لا روک لوں، رک نہیں پا رہا پیشاب۔ اللہ نے جو نعمت دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تم گن نہیں سکتے۔ تو وہ میں سمجھانے کے لیے صبر کس کو کہتے ہیں؟ تو صبر کہتے ہیں کنٹرولنگ کا نظام، اپنے آپ پر کنٹرول۔ کوئی گالی دے رہا کنٹرول، کوئی مار رہا کنٹرول۔ دو چیزیں ہیں، ایک رہتا ڈرنا اور ایک رہتا دبنا۔ ڈرنا یہ ایمان نہیں سکھاتا، یہ اسلام نہیں سکھاتا، لیکن دبنا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ بدلہ لینے پر قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، بدلہ نہیں لینا، یہ اسلام سکھاتا۔ ہمارے ہاں بولتے رہے وہ کیا بولیں گا پھر اپن ایسا کریں گے تو لوگ نام رکھیں گے کہ کیا بولتے اس کو اپنے، اور جان دو اس کے الفاظ خراب ہیں، ارے کیا کیا مجھے چھوڑو ساری چیزیں۔ تو کیا اگر بدلہ نہیں لیں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسلام سکھاتا ہے، صلح حدیبیہ کا پیغام سکھاتا ہے کہ بھئی تم بدلہ لے سکتے۔ 1600 یا 1400 صحابہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، حضور بولو تو صحیح، ان کو سب کو ختم کر دیتے ہم۔
لیکن حضور دبنا سکھا رہے کہ نہیں بابا، اپن دوسرے کام کے واسطے، اپن لڑنے لڑانے کو تھوڑی آئے. اس دنیا میں ہماری پیدائش مرنے مرانے کے لیے تھوڑی ہوئی. اس دنیا میں ہم انسان بن کر آئے، دوسرے کے ہمدرد خیر خواہ بن کر آئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس بن کر آئے. کنتم خیر امت، مفسرین نے لکھا ہے تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، للناس لوگوں کے لیے. اس میں لام جو رہتا عربی گرامر ہے، جیسے انگلش ہندی مراٹھی کے گرامر رہتے ایسے عربی کے بھی گرامر رہتے. تو عربی گرامر کے حساب سے یہ لام جو ہے وہ نفع کے لیے. اخرجت للناس لفظی ترجمہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، لیکن جب لام کا ترجمہ ساتھ میں کریں گے تو اب ترجمہ ہوگا تم کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا. کائے کے لیے؟ مفسرین نے لکھا جس مسلمان سے لوگوں کو نفع نہ ہو وہ خیر امت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جس مسلمان سے لوگوں کو، لوگ عام ہیں. ایک حدیث میں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اللہ کا اصول اور ضابطہ، اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. الناس کہتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں میں یہودی بھی آتا، عیسائی بھی آتا، کافر بھی آتا، مشرک بھی آتا، چھوٹا بھی آتا، بڑا بھی آتا، رشتہ دار بھی آتا، پڑوسی بھی آتا، سب. جس سے دشمنی وہ بھی آتا، جس سے دوستی وہ بھی آتا. تو فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتے. دیکھ لو یہ اللہ کا ضابطہ ہے. ہم لوگوں پر رحم کا معاملہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ محدثین نے لکھا ہے غیروں کے ساتھ سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ جب ان کو دیکھو تو دل دکھے. کیا ہو؟ غیروں کو جب دیکھو تو دل دکھے. یہ حضور کی سنت تھی. حضور غیروں کو دیکھتے تھے تو دل دکھتا تھا. کہہ رہے یار کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے ساری چیزوں سے. اگر یہ بے ایمانی پر مرا تو ہمیشہ کی جہنم مقدر ہو جائے گی. اب اس کے ساتھ رحم یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش لگاؤ کہ میں کسی بھی ذریعے چھوٹا بن کر، مار کھا کر، دب کر اس کو اسلام میں لے آؤں. یہ سکھلایا تھا حضور نے مسلمانوں کو. اور یہ پیغام تھا صلح حدیبیہ کہ ہم لڑنے مرنے نہیں آئے. ورنہ حضرت عمر تو تلوار لے کر تیار رہتے تھے، بولو کس کی گردن کاٹنے کی ہے. ابھی نعرے لگا رہے نا سر تن سے جدا. منع کر رہے علماء کہ نہیں بھائی تم سوچو تو صحیح، کائے کے لیے نکلے، کس کام کے لیے نکلے، کیا کرنے چلے گئے. یہ مسلمانوں کے کام نہیں تھے. مسلمان لڑنے بھیڑنے مارنے مرنے یہ والا نہیں تھا. لیکن اب مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی کہ ہم لڑنے بھیڑنے والی قوم ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بیانات کیے جاتے سیاسی لوگوں کی طرف سے نہیں، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. وہ سیکھ لے رہے مسلمان، سیرت سے نہیں سیکھ رہے کہ اللہ کے نبی کیا سکھا رہے. اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے نکلے ہو. اور جب دوسرے کو نفع پہنچانا ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو جھکنا پڑتا، کبھی مار کھانا پڑتا، کبھی ڈرنا پڑتا، کبھی تکلیف سہنا پڑتا، کبھی کپڑے میلے کرنا پڑتا، کبھی بھاگنا پڑتا، کبھی پسینے بہانا پڑتا، تاکہ قرآن کی آیت پر عمل ہو. للناس کا مطلب یہ، اسی لیے ہم نے گزشتہ ہفتے کو عنوان قائم کیا تھا کیا؟ خیر الناس من ينفع الناس. سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. وہ نفع کیا ہے؟ وہ نفع دینی بھی ہے، وہ نفع دنیاوی بھی ہے. تو ہم نے جو عرض کیا کہ سب سے پہلا رحم غیروں کے معاملے میں یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر دل دکھے اور ان کے ایمان میں لانے کی کوشش کرے جو اللہ نے تمہیں نصیب فرمائی ہے. نہیں کر سکتے تو دعا ہی کر لو کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، ان سب کو ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرما دے. اور لوگوں کے ساتھ نفع کا معاملہ یہ ہے کہ اگر زخمی ہو گیا تو مذہب مت دیکھو، یہ اسلام سکھاتا ہے. انسانیت دیکھو، سب سے بڑا انسانیت کا درس دینے والا اسلام ہے. لیکن بدلام سب سے زیادہ اسلامی ہو گیا کہ ان کا انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. دکھتا بھی ان کو، کتا جا رہا تو مسلمان کا بچہ جان بوجھ کے مارتا اس کو. وہ تو بیچارہ پرندہ گرے ہوا ہے تو اس کا اٹھا کے علاج کر کے اڑا دیتے، اور اپنے یہاں ضرورت نہیں تو بھی گلیل سے مار دیتا اس کو. بولا کسی نے گر گیا تو گر دے، اپنے کیا کرنا پڑتا.
نفع اپنی ذات سے مسلمان بھول گئے، اپنی ذات سے دوسرے کو نفع یہ مسلمان بھول گئے، تو پھر اللہ بھی ان کو بھول گئے۔ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کو جو بھولے گا اللہ اس کو بھول جائے گا، دنیا میں بھی، اور توبہ کر کے نہیں مرا تو آخرت میں بھی بھول جائے گا۔ بتا اللہ بھول گئے تو پھر قصہ ہی ختم ہے، معاملہ بڑا خراب ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ جو باتیں اللہ نے نیکی بتلائی ہیں اس پر استقامت سے عمل کرنا ہے، پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اور اس میں سے ایک بات جو گزشتہ ہفتے اور اس ہفتے بھی ہم عرض کر رہے ہیں، اپنی ذات سے یہ سیکھیں۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ آدمی خود سے نہیں سیکھ پاتا، اگر خود سے سیکھتا نا تو ماسٹر صاحب ایسے بیٹھے ہوئے رہتے، ساری اسکولیں ٹھپ پڑ جاتی، سارے مدرسے ٹھپ پڑ جاتے اور ساری ٹیوشن کلاسیں ٹھپ پڑ جاتی۔ کیوں؟ بولے لوگ خود سے سیکھ رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا کی ساری چیزیں ٹیوشن کلاس اسکول سے سیکھتے اور دین کی چیزیں خود سے سیکھتے، کتنا کمال ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا لاجک؟ ساری چیزیں ہم دنیا کی، کوئی اگر بھئی تم کو بی ایس سی بی کام کرنا ہے اس کو بولو یوٹیوب پر سارے کورس موجود ہیں، سیکھ لے وہاں پر۔ وہ بولتا نہیں مولوی صاحب کچھ بھی بات، اچھی رہنمائی کرو، کوئی اچھی ٹیوشن کلاس بتاؤ۔ ٹیوشن کلاس جوائن کرتا، بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاکٹری میں فلاں کورس کرنا ہے، تو نیٹ کا ایگزام دینا ہے، تو نیٹ کے سارے کورس موجود ہے یوٹیوب پر، سیکھ لینا۔ انجینئر کے، ماسٹر کے، ڈاکٹر کے اور پتہ نہیں دنیا کے بزنس مین کے سارے کورس موجود ہیں، وہاں یوٹیوب پر نہیں سیکھ رہا۔ اور جو چیز اللہ نے قرآن کے ذریعے بتلائی ہے کہ اس کو اہل علم سے سیکھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دین کی جو بات نہیں معلوم ہے، معلوم جن کو ان سے سیکھو۔ تو دین کی بات میں ایسا آزاد کر دیے کہ بھئی اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو یوٹیوب ڈالو، جو مولانا آ رہے ان کا بیان سنو، اسی پر عمل کرو۔ بلکہ ہم کو لوگ سناتے فلاں مولانا نے یہ بولے، فلاں نے یہ بولے، یہ بولے، اب بولو تم کیا بولتے، ہم کیا بولیں گے؟ اس لیے یوٹیوب سے نہیں سیکھنا ہے، دین سیکھنے کی جگہ مدرسہ ہے، مکتب ہے۔ اور ہمارے اس زمانے میں بڑے لوگوں کے لیے دین سیکھنے کا، یہ اخلاق حسنہ، لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ سیکھنے کی چیز اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا، وہاں ساتھیوں کا آپس میں جوڑ، نہ چاہتے ہوئے مل کر بیٹھنا، نہ چاہتے ہوئے خدمت کرنا، نہ چاہتے ہوئے لوگوں کی تعریف کرنا، سارے دین پر عمل کرنا، اپنی خواہشات کو دبانا، یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے امت کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب سیکھے گی امت تو پھر ایسی بنے گی کہ اس کی ذات سے لوگوں کو نفع ہوگا۔ اس لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، ایک سبق یہ لے کر جائیں، یہ سوچے کہ میرے سے، میری بیوی، میرے بچے، میرے خاندان سے امت کو، انسانیت کو کیا نفع پہنچ رہا ہے۔ اگر کچھ پہنچ رہا ہے تو الحمدللہ، نہیں پہنچ رہا ہے تو کوشش کرو کہ ہمیں ہماری ذات سے انسانیت کو نفع پہنچانا ہے۔ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے، کہیں سنی باتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔